اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. انسان جو ہے نا، انسان، یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں، اللہ کرے کھوپڑی میں اتر جائے یہ بات. بہت ساری گمراہیوں کا حل اس میں ہے. انسان جو دوسری مخلوق پر ممتاز ہے نا، وہ کراٹے کی وجہ سے نہیں ہے یا کہ جم جاتا ہے، یہ باڈی اچھی ہے. باڈی تو میرے بھائی بیل کی ہم سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ جبڑے جو ہے نا، جبڑے یہ مگرمچھ کے ہم سے زیادہ اچھے. اگر آپ کہتے ہو میں جمناسٹک کی طرح چھلانگے مارتا ہوں، یوں کرتا ہوں میں، یہ تو پھر بندر یہ کام ہم سے بھی زیادہ اچھا کر لیتا ہے. لنگور کو دیکھو کیسے لٹکتا رہے گا نا، ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے کتنی بھی محنت کر لیں. لنگور نہیں بن سکتے ہم، اور اللہ بنائے بھی نہیں ہم میں سے کسی کو. تو وہ لنگور سے ایک چھوٹا سا چٹکلا یاد آ جاتا ہے، وہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں، لیکن وہ بس ہمارے حضرت سے محبت ہے نا، تو جب بھی تذکرہ آتا ہے تو حضرت کا کوئی نہ کوئی واقعہ. وہ حضرت فرماتے تھے میرے بڑے بھائی کے پاس ایک شخص آیا، اس کو وہم کی بیماری ہو گئی تھی کہ میں بندر بن گیا ہوں. کہتے نہیں کتنے نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جا چکا تھا، یار مجھے شبہ ہو گیا میں بندر ہوں، میں بندر ہوں. بہت ایک ڈاکٹر کے پاس گیا نا کہ میں بندر ہوں، تو ڈاکٹر نے کہا پنکھے سے اترو گے تو بتاؤں گا نا کہ علاج کروں گا میں، اوپر سے تو نیچے آؤ. تو ہمارے حضرت کے پاس آیا، حضرت کے بڑے بھائی کے پاس، کہ مجھے پتہ نہیں شبہ ہو گیا. انہوں نے کہا ہاتھ لگا کے دیکھ لیا کرو دم ہے یا نہیں ہے. کہتے ہیں اس کے بعد وہ الحمدللہ کسی اور کے پاس کبھی بھی نہیں گیا، کسی کے پاس بھی نہیں گیا، اس کو یہ وہم دور ہو گیا. تو چھلانگے مارنا جمناسٹک کی جیسے وہ کر رہے ہوتے ہیں جمناسٹک والے، ٹھیک ہے کرتے ہیں، بہت کوالٹی ہے یار، گھوم جاتے ہو، لیکن بندر کی طرح بولو نہیں ہو سکتا. تو انسان کو جو اللہ نے ممتاز بنایا، جو سب سے الگ تھلگ بنایا، وہ کس چیز میں؟ عقل میں. اس جیسی ذہانت اور عقل اللہ نے کسی کو بولو نہیں دی ہے. ایسی کھوپڑی اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے. اس چیز میں انسان ممتاز ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو کوالٹی جس کو دی جاتی ہے نا، لوگوں کا بھی مطالبہ ہوتا ہے، فطرت کا بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں کیا کرے، اعتدال سے کام لے. اگر وہ اس میں اعتدال سے کام نہیں لے رہا تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ کوالٹی، یہ صفت اس سے چھن جانی چاہیے، یہ اس کے لائق نہیں ہے، یہ غلط آدمی کے ہاتھ میں یہ چیز آ گئی ہے. تو بالکل اسی طرح یاد رکھو، انسان کو تو اللہ نے ممتاز ہی عقل کی وجہ سے کیا ہے. تو اس سے سب سے پہلا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ عقل استعمال کرنے میں اعتدال کے راستے کو نہ چھوڑے. عقل کا غیر ضروری استعمال یہ بھی غلط، اور جہاں عقل استعمال کرنی ہے وہاں بھی نہیں کر رہا، یہ بھی غلط. جیسے ایک آدمی کو کراٹے آتے ہیں نا، وہ جہاں نہیں استعمال کرنا ہڈیاں توڑ رہا ہے بلا وجہ، یہ بھی غلط ہے. اور بالکل ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، کسی کو کچھ کہتا ہی نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے، غلط ہے نا. تو ہمارے ہاں بڑا مسئلہ یہ ہے، جو ملحد لوگ ہیں نا، جو منکر ہیں، جو لبرل لوگ ہیں، یہ عقل کا استعمال وہاں بھی کرتے ہیں جہاں عقل کی رسائی ہے نہیں. یہ غیر ضروری استعمال کرنے. یہ اپنے آپ کو اتنا فنٹر سمجھتے ہیں، اتنا ذہین سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر مسئلہ ہماری عقل حل کر دے گی، ہماری عقل کے پاس ہر بات کا جواب ہے. حالانکہ ایسا ہے نہیں. لا محدود صلاحیتیں اللہ نے کسی کی پیدا نہیں کی ہیں، ہر چیز عقل بتا نہیں سکتی. اور جو ہمارے دیندار لوگ ہیں ان میں ایک ایسا فالٹ پیدا ہو جاتا ہے، سب میں نہیں، آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، جہاں کھوپڑی استعمال کرنی بھی چاہیے یہ وہاں بھی استعمال نہیں کر رہے ہوتے. کہتے ہیں حضرت جی نے منع کیا، یہاں حضرت جی نے، بولو بھائی، منع کیا. عقیدت ہو گئی ہے تو اب حضرت جی پھینکتے رہیں جلسے میں بیٹھ کے، بیان میں پھینکتے رہیں بیٹھ کے، لپیٹتے رہو بیٹھ کے. بس وہ واقعہ سنایا تھا نا لپیٹنے والا، او بھائی پرانا ہو گیا، چھوڑو، اب بار بار کے واقعات بہت آ جاتے ہیں پھر. تو حضرت جی نے چونکہ ارشاد فرمایا، کتنی غلط بات کر رہے ہوں، پیر و مرشد نے کہہ دیا یہ تو بس پیر و مرشد تو غلط
ہو نہیں سکتے. نماز نہیں پڑھ رہے وہ پیر و مرشد, پیر و مرشد کی داڑھی نہیں ہے ماشاءاللہ, لیکن عشق رسول میں ایک نمبر تولا جا رہا ہے جناب سونے اور چاندی میں, حالانکہ داڑھی نہیں ہے. تو بھائی اگر نبی سے اتنا عشق ہے تو داڑھی کیوں نہیں رکھ لیتے یار؟ داڑھی نہیں رکھیں گے. وہ مائیکل جیکسن زیادہ اچھا لگتا ہے ان کو دیکھنے میں یار, تھوڑا سا بننا ویسے ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی برا آدمی ہے یا اس کے دل میں پیغمبر سے نفرت ہے, معاذ اللہ, یہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن آپ نے بھی تو کتنے اونچے مقامات پہ پہنچا دیا نا بھائی, تھوڑا سا نیچے لے آؤ. نعت خوانوں کو دیکھو آپ, بہت سارے نعت خوان صبح و شام نبی کی یاد میں پڑھ پڑھ کے آنسوؤں سے رو رہے ہیں. او بھائی اتنا رونے کی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے, اپنے عمل کو ٹھیک کر لو. پیسے جو آپ نے لیے ہوئے واپس کر دو. وسیم بھائی سے جو پیسے لیے ہوئے وہ کیا کر دو واپس, وہ نہیں کرے گا واپس. سب نعت خوان نہیں بھائی, کسی پہ کوئی متعین شخص مراد نہیں ہے, لیکن ہم نے دیکھے ہیں. او بھائی تو قرضہ واپس کر یار, کب سے لے کے بیٹھا ہوا ہے, پیسے دے میرے. نہ 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 نہ, پروگرام میں جانا ہے, نعتیں رسول مقبول پڑھنی اور روئے گا وہاں جا کے. مارکیٹ میں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ میں الحمدللہ ایسے آنسوؤں سے کبھی بھی الحمدللہ پہلے بھی کبھی متاثر نہیں ہوا تھا, اب بھی نہیں ہوتا. ایک صاحب تھے فجر کی نماز میں 15 دن مارکیٹ سے شارٹ رہتے تھے. وہ تھے بہت بڑے بزرگ, یا تو چلو کوئی شرعی عذر ہونا, لیکن وہ نہیں ہوتے تھے, آتے ہی نہیں تھے نا. اب خلیفہ بھی تھے, وہ بزرگ بھی تھے. تو ایک نمازی چمٹ گیا ان کو یار ایک دن ہوتا ہے, 2 دن ہوتا ہے, یہ فجر کی نماز جیسے دوسرے مسلمانوں پر ہے آپ پر بھی تو ہے نا. ہر مسجد میں نا ایک ٹینشن لازمی یاد رکھو ہوتی ہے امام کے لیے. وہ امام کو دیکھ رہا ہوتا ہے یہ انسان کا بچہ بن کے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. ہر مسجد میں اللہ نے ایک ٹینشن کم از کم پیدا کی ہوتی ہے, اور وہ صحیح ہوتی ہے صحت کے لیے, سب وہ ضروری ہوتی ہے. تو وہ چپک گئے کہ بھائی یا تو کوئی بیماری ہے, تو یہ بول تو ہم تھوڑی پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی بیماری, بس بتا دو یار کوئی شرعی عذر ہے, ہم فرض کر لیں گے, کچھ تو بولو. نہیں تو یہ بیوقوف ہیں جو اتنے لوگ ہیں یہ نماز پڑھنے آ رہے ہیں. وہی ہے نا, ایک دیہاتی کا بیل آ گیا مسجد میں, امام صاحب نے ڈنڈے سے مارنا شروع کیا. تو دیہاتی کہنے لگا امام صاحب بے زبان جانور ہے, بے عقل ہے, کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں بلا وجہ اس کو کوٹ رہے ہو پکڑ کے تو وہ جو پیچھے پڑ گئے وہ مقتدی صاحب کے, آتے کیوں نماز کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ تو وہ صاحب کہنے لگے میں تمہارے خلاف الٹے ہاتھ سے بد دعائیں کروں گا رات کو اٹھ کے نا نمازی سے. تو وہ نمازی کا کانفیڈنس مجھے پسند آیا. وہ نمازی کہنے لگا میں نے کہا الٹے لٹک کے بھی کرو مجھ پہ نہیں لگے گی بد دعا ان چیزوں سے میں متاثر بولو بھائی نہیں, نماز پڑھو نماز. تو عمل دیکھو, اگر کوئی غلطی بھی ہے نا تو اللہ نے بڑے آپشن رکھے بھائی, سدھرنے کی کوشش کر لو, توبہ کر لو. لیکن غلطی کو نہ غلطی مانا جا رہا ہے, نہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیبل ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیبل لگ گیا بس نیک آدمی کا, یہ چپکا رہے گا قیامت تک آپ کے ساتھ. بی بی تمیزہ کا وضو سنا ہے؟ بی بی تمیزہ وضو کے بغیر وضو نہیں آتی تھی اس کو نا, تو مسجد کے امام نے بی بی تمیزہ کو کہا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتی ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے وضو کرنا نہیں آتا. تو امام صاحب نے اپنے سامنے اس کو وضو کرایا اور نماز پڑھائی. اس نے کہا زبردست. امام صاحب نے کہا میں سفر میں جا رہا ہوں, واپسی پہ تجھ سے پھر پوچھوں گا نماز پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی. امام صاحب آئے 8-10 سال کے بعد, اس دوران بی بی تمیزہ کی شادی بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے ماشاءاللہ. امام صاحب نے کہا بھائی نماز پڑھتی ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ 10 سال میں سے پابندی سے پڑھ رہی ہوں. انہوں نے کہا وضو؟ کہہ رہے وضو تو آپ کرا کے چلے گئے تھے. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے بی بی تمیزہ کا وضو شادی بھی ہو گئی اور 10 بچے بھی ہو گئے نہیں ٹوٹا, تو ایسے ہی بعض لوگوں کا تقویٰ کچھ بھی ہو جائے وہ ٹوٹتا نہیں ہے, چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے, ان کا تقویٰ نہیں ٹوٹتا. وہ عشق رسول پھر بھی رہے گا ان میں, انسٹال ہو گئے سافٹ ویئر عشق رسول کے. تو جو کرنے کا کام ہے میرے بھائی وہ کیوں نہیں کرتے؟ تھوڑا عمل کر لو پابندی کے ساتھ, فرائض واجبات پورے کر لو, اللہ آپ سے زیادہ کا سوال نہیں کرے گا. موٹے موٹے حکام, اور اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو توبہ کرو اللہ کے سامنے, چھوڑنے کی کوشش کرو اس کو. ٹریک تو صحیح کرو نا, آدمی صحیح ٹریک پہ آ جائے.
اس کو پتا تو چلے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, ٹریک ہی صحیح نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لبرل لوگ ہیں نا, مذہب مخالف, وہ عقل کا استعمال جہاں نہیں کرنا وہاں بھی کرتے ہیں. جیسے بہت سے سائنسدان بھی یہ کر رہے ہیں. تو وہ مشہور سائنٹسٹ ہے نا, تو وہ اس کی کوئی, میں وہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, اس کی لائف پہ کسی نے بنائی. تو اس نے کہا یہ جو کائنات ہے نا, یہ جو کائنات چل رہی ہے یہ کسی ایک قوت کے تحت چل رہی ہے, لیکن وہ قوت خدا نہیں ہے. وہ قوت کیا؟ خدا نہیں ہے. تو بھائی پھر یہ کیا ہے؟ یہ خدا نہیں ہے تو کیا ہے بھائی؟ عقل کا غیر ضروری استعمال. ہر چیز کو کوشش کرنا کہ کوئی لاجک سے کوئی نہ کچھ نہ کوئی لاجک نکالو, چاہے لاجک بن نہ بھی رہی ہو. بھائی مان لو کہ یار یہ اتنے پیغمبر جو دنیا میں آئے, اتنی کتابیں جو آئیں, خدا نے جو, آج بھی دنیا کی اکثریت پیغمبروں کو مانتی ہے, تو یہ سارے غلط تھوڑی ہو سکتے ہیں. مان لو نہیں جی, میری 2 اور 2 4 کی طرح جب تک میری سمجھ میں نہیں آئے گا میں تسلیم نہیں کروں گا. یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھو یہ جو میں آج اس پہ الحاد پہ زیادہ نہیں بات کروں گا, تو بہت دفعہ ہو چکی ہے. جو ارتقاء ہے نا, ایوولوشن جسے کہتے ہیں, کہ وہ ترقی کرتے 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 تھوڑی سی کھوپڑی انسان استعمال کرے کہ یار اگر ایک چیز ترقی کرتے کرتے انسان بن گئی, فرض کر لو, تو اب وہ انسان سے بچہ کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ یہ ترقی سے کیسے ہو گیا؟ میاں بیوی کے ملاپ کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو رہا ہے, اس کا ارتقاء سے کوئی تعلق نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے. یہ کیسے؟ دیکھو ایک چیز ترقی کرتے کرتے چلو وہاں تک پہنچ گئی, وہ ایک ہی چیز ہونی چاہیے نا. وہ نسل کیسے بڑھا رہی ہے؟ بچہ پیدا ہو رہا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ کیوں عین اسی ٹائم پہ کیوں پیدا ہو رہا ہے دودھ؟ اور ایسا خاندانی دودھ پیدا ہو رہا ہے جو بچے کے لیے انتہائی مفید, اور پھر دودھ کے ساتھ ماں میں ممتا بھی پیدا ہو رہی ہے. بچہ دودھ پینے کا طریقہ بھی سیکھ کے آ رہا ہے. یہ کیا اتفاق سے خود بخود ہو گیا؟ تو یہ ہے عقل پرست لوگ. یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز عقل سے, یعنی عقل فیصلہ کر دے گی, اور کوئی نہ کوئی سائنسدان لاجک تلاش کر لیں گے کیسے پیدا ہوا. قیامت آ جائے گی مگر خدا کی قسم, خدا کا اعتراف کیے بغیر ان میں سے کسی سوال کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے, کیونکہ خدا کو اپنی ڈکشنری سے بہرحال انہوں نے نکالنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. لہذا کتنی بے عقلی کی باتیں کر رہے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھائی تو عقل استعمال کر رہے, لیکن باتیں ساری تیری عقل کے خلاف جا رہی ہیں, ساری عقل کے خلاف باتیں جا رہی ہیں. یہ کیسے ممکن ہے یار؟ ایک خربوزے کو دیکھو, میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا. ایک جنگل میں آپ جاؤ, ایک آدمی کہتا ہے میں آپ کو جادو دکھاتا ہوں, کوئی میجک آپ نے کبھی خربوزہ نہیں دیکھا اور خربوزہ بننے کا عمل نہیں دیکھا, کہہ رہا میں آپ کو جادو دکھاؤں گا. جادو کیا؟ اس نے ایک چھوٹا سا دانہ لے کے زمین میں ڈالا, کہہ رہا بھی دیکھو میرا جادو شروع ہوتا ہے. اس میں پانی ڈالا, ایک بیل نکلنا شروع. ایسا ہی ہوتا ہے نا. آپ نے کبھی یہ بیل پودے خربوزے دیکھے نہیں تھے, آپ حیران ہو گئے نا بھائی یہ کیا نکل رہا ہے یار, تو بالکل ایک الگ سی چیز نکل رہی ہے. ممکن ہے وہ آپ کو بیوقوف بنائے, بولے یہ نظریہ ارتقاء کا نتیجہ ہے. یہ کیا ہے؟ ارتقاء ہے کہ بیج جو ہے نا یہ کروڑوں سال کے بعد ایسا ہوا ہے کہ ایک ایسا بیج بن گیا, جب سے زمین میں ڈالو تو کیا اس سے پودا نکلتا ہے. آپ نے کہا شاید ہوگا بھائی, ہو سکتا ہے اتفاق سے ایسا کوئی چیز ایجاد ہو گئی ہو. اب کیا ہو رہا ہے جی, وہ بیل بڑھتے 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 اس میں پھول پیدا ہونا شروع. کہ یار یہ کیا ہے یار, یہ بیج سے یہ لال گلابی پھول کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کہا یار یہ اب خدا کو تو نہیں ماننا نا آپ نے. تو اب آپ نے کہا یار اب کھوپڑی کا غیر ضروری استعمال. یہ کھوپڑی کا, بھائی یہاں کھوپڑی عاجز ہے, کھوپڑی کہہ دے کہ یار مجھ سے بھی اوپر کوئی ہے جو یہ کام کر رہا ہے, بس اتنا فنٹر بننے کی کوشش کہ نہیں جی اس کی لاجک تلاش کرنی ہے یار, یہ اصل میں وہ اتفاق سے ایسا ہوا تھا, یوں ہوا تھا, یوں ہوا تھا. تو ایسے بیج وجود میں آ گئے کہ جب وہ بیل نکلے گی تو تھوڑے دنوں میں ان میں کیا پیدا ہو جائے گا؟ پھول. اب پھول جب پیدا ہوا تو وہ تتلیوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے, جس سے نر اور مادہ ذروں کا ملاپ ہو رہا ہے. جب نر اور مادہ ذروں کا ملاپ ہو رہا ہے تو آپ کی کھوپڑی میں یہ بات آئے گی کہ یار یہ اتفاق سے اس بیج جو ہم نے زمین میں ڈالا تھا اس کو کیسے پتا چل گیا کہ ایک ٹائم کے بعد جا کے اس کو پھول پیدا کرنا ہے اور تتلیوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہے. آئے گا نا کھوپڑی میں. آپ نے اس فنٹر سے پوچھا, آپ نے کہا یار کوئی سائنسدان بیٹھا ہوا تھا,
آپ نے اس سے پوچھا یار یہ جو پھول ہے یہ اس بیج کو کیسے پتا چل گیا یار کہ یہ اتنے عرصے کے بعد جا کے کیا کرنا ہے, پھول پیدا کرنا ہے تاکہ تتلیاں اس کی طرف مائل ہوں اور پرندے اور وہ جو کیڑے مکوڑے اس کی طرف مائل ہوں. کہے گا یار بس ہو گیا, اربوں خربوں سال میں ہو گیا ایسا. یہ لاجک ہے, اس کی بھی کوئی لاجک ہے, ہو گیا. اب کیا ہوا ہے کہ تھوڑے دنوں میں وہ پھول گرتا ہے اور وہ جو نر اور مادہ ذروں کا ملاپ ہوا تھا اس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا کچا سا پھل پیدا, نیچے پھل پیدا ہوتا ہے. اب آپ اس سائنٹسٹ سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ جو کچا سا پھل پیدا ہے یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا مجھے پتہ نہیں کیا ہے, لیکن یہ بیج جو ہے نا یہ کروڑوں سال کے بعد وجود میں آیا ہے, جس کا یہ نتیجہ ہے کہ اس میں کیا پیدا ہو جائے گا, یہ اس میں یہ ہے اتفاق سے اس میں پھل پیدا ہو جائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہو کہ یار یہ کچھ عجیب سا جادو ہو رہا ہے. آپ دیکھ کے حیران ہوئے, وہ پھل بڑھتا پھر ایک نہیں اس میں بہت سارے سینکڑوں پھول اور سینکڑوں پھل ہوتے 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 وہ بڑا ہو کر وہ وہی جیسا خربوزہ بن گیا. جب آپ نے اس کو کاٹا تو اس کے اندر وہی سینکڑوں بیج. اب بھی اگر وہ کمبخت سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں نا یہ خود سے, آپ بولے کہ تیرا دماغ ہو گیا پاگل, خراب ہو گیا ہے, یہ خود سے اربوں خربوں سال میں بھی ایسا سائیکل بن نہیں سکتا, ناممکن اور محال ہے. یہ کسی نے کیا ہے, جس نے کیا ہے اس نے تجھ سے عقل چھین لی ہے. جس خدا نے یہ بیج پیدا کی ہے نا اور خربوزے بنائے ہیں جس نے, اس خدا نے تیرے کسی بدعمالی کی وجہ سے تجھ پہ پھٹکار برسی ہے اس کی, تو کوئی ایسا گناہ تو نے کیا ہے جس کی وجہ سے تو اس سارے عمل کو ایک جو ہے نا خودکار طریقے سے فرض کر رہا ہے کہ یہ خود بخود سارا کام ہوا ہے. یہ خود بخود نہیں ہو سکتا, مان لینا پڑے گا کہ یار وفوق کل ذی علم علیم, ہماری عقل سے بھی اوپر کوئی ذات ہے جو یہ سارے کام کر رہی, جس نے ہمیں بھی بنایا ہے. اور یاد رکھو جو عمل خربوزے میں ہو رہا ہے 100% وہی انسان میں بھی ہو رہا ہے. انسان بھی ایسے ہی بن رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں اور نسلیں پیدا کر کے جا رہے ہیں. 100% وہی جو سائیکل ہے نا, وہی جو چکر ہے 100 انسانوں میں بھی وہی ہو رہا ہے. جب کوئی چیز ارتقائی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے تو ایک دفعہ پیدا ہو کے ختم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مرد الگ پیدا ہو رہے ہیں, عورتیں الگ پیدا ہو رہی ہیں, پھر مرد کی عورت کی طرف میلان ہو رہا ہے, پھر دونوں کے ملاپ سے پھر عورت کو پریگننسی ہو رہی ہے, پھر بچہ پیدا ہو رہا ہے. ادھر بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اور آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں, پھر خربوزے اور تربوز اور انار. اس کا مطلب یہ پورا ایک سسٹم ہے, پورا ایک نظام آپس میں جڑا ہوا ہے. یہ سسٹم خود بخود آپس میں جڑ سکتا ہی نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ خود بخود ہوا ہے, وہ اپنی عقل کا ایسا استعمال کر رہا ہے کہ جو غلو ہے عقل میں, افراد کر رہا ہے. عقل یہاں تک انسان کی رہنمائی نہیں کرتی, عقل کو ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں, یہاں پہ آ کے ماننا پڑتا ہے بھائی ہمارے اوپر کوئی ہے. لیکن بہت سے سائنسدانوں نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم نے نہیں ماننا, ہم نے فرض کرنا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے, بس خود بخود ہو رہا ہے. تو جب آپ ایک جھوٹ فرض کر لیتے ہو تو آگے جتنی عمارتیں اس پہ رکھی جاتی ہیں ساری جھوٹ پہ رکھی جاتی ہیں وہ. اور لبرل لوگ بھی ہمارے یہی کرتے ہیں, ہر چیز میں جہاں عقل استعمال نہیں بھی کرنی وہاں بھی کیا کر رہے ہیں. اب آپ ان کو بتاؤ نا, ہر چیز کو کس سے حل کر رہے ہیں, عقل سے. پردہ ضروری ہے نہیں ہے, ہم کہتے ہیں بھائی اسلام کا حکم ہے, کہہ رہے نہیں. عقل استعمال کرتے ہیں نا, بھائی کیا ہے, کیا ہو جائے گا اگر, بھائی ہونے کو تو بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا, زیادہ سے زیادہ زنا ہو جائے گا نا, تو کیا ہو گیا, زنا ہو کے کیا ہو جائے گا. وہ کہہ رہے زنا ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا, تو کہہ رہے ہیں پھر بچے ناجائز بچے پیدا ہوں گے. کہہ رہے اس کو آپ جائز بول دو, اس کو ناجائز بولو ہی نہیں. کیا خیال ہے بھائی. تو یہ لبرل لوگ تو اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. پچھلے ہفتے میرا کسی لبرل سے ٹاکرا ہوا, وہ یہی فضول باتیں کر رہا تھا کہ یہ کیا ہے, نکاح نہیں بھی ہو تو کیا ہو گیا. یورپ میں بھی تو بڑے بڑے ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں جو بڑے بڑے سائنسدان بنتے ہیں. تو یہ جائز بچہ اور ناجائز بچہ تو مذہب کی وہ ہے, کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا. تو میں نے کہا کہ پھر اور ابھی آگے جاؤں, بہن سے شادی یہ کیوں اللیگل ہے آپ کے ملکوں میں. اگر کوئی خدا نہ خواستہ کر لے تو کیا ہو گیا. اس پہ تھوڑا سا ان کو تھوڑا سا غصہ آنے لگا ہلکا سا, نہیں یہ کیا باتیں کر رہے ہو, نہیں کیا عقل کی جانوروں میں نہیں ہوتا کیا, جانوروں میں یہ رشتے ہوتے ہیں. میں نے کہا پھر آگے تک جاؤ گے اور بے غیرتی کی انتہا تک پہنچو, پھر بے غیرتی کی انتہا تک پہنچو. لیکن وہی بات ہے, بے غیرتی سائنس کا ٹاپک بولو نا ہے ہی نہیں.
سائنسدان سے آپ پوچھو گے واٹ از بے غیرتی, وہ کہے گا پتہ نہیں یار, نہ تو آئنسٹائن نے اس بارے میں کوئی فارمولا ہے, نہ کوئی اور کسی سائنٹسٹ کا ہمیں اس بارے میں کوئی کچھ ملتا ہے. تو یہ ہے عقل کا غیر ضروری استعمال, ہر چیز میں کھوپڑی. تو وہی ہے, ابا اماں کو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیا, عقل تو یہی کہتی ہے کرا دو ان کو جمع. تو یہ عقل, جو جہاں عقل کا استعمال نہیں بھی کرنا وہاں بھی کیا کر رہے ہیں, بولو عقل کا. اور مذہبی لوگ کیا کر رہے ہیں, عقل جہاں کھوپڑی چلانی بھی ہے نا وہاں بھی نہیں چلا رہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں عقل میں اعتدال ہے کیا, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ عقل میں اعتدال بولتے کیوں نہیں, کسے کہتے ہیں, کہ کہاں عقل چلانی ہے کہاں نہیں چلانی. سب سے پہلی بات یہ سوچنا ہے, خود عقل یہ کہتی ہے کہ آپ سے بڑا جب کوئی عقل مند ہو نا تو اپنی عقل کو اس کے سامنے ڈال دو. کبھی بھی اپنے سے زیادہ طاقتور سے لڑا جاتا ہے. آپ بہت بڑے کراٹے مین تھے, 25-30 آدمیوں کی ہڈیاں توڑ دیں, سامنے جو بندہ آ رہا ہے وہ 50 کی ہڈیاں توڑ چکا ہے. اب آپ وہاں فنٹر بنو گے کیا, یار ذرا میں دیکھتا ہوں میں بھی تیری, آپ بولو گے یار یہاں سے پتلی گلی سے نکلو. یہ انسانی, جس کی بھی عقل صحیح ہوگی نا وہ کہے گا یار جو آپ سے زیادہ فنٹر ہے نا اس سے آگے نکلنے کی کوشش بولو نہیں کرو. تو اللہ نے انسان کو جتنی بھی صلاحیتیں دی ہیں, کوئی بھی صلاحیت لامحدود نہیں ہے. ہر آنکھ ایک حد تک دیکھ سکتی ہے, اس سے آگے نہیں دیکھے گی. کان ایک حد تک سن سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں سنیں گے. ٹانگیں ایک حد تک چل سکتی ہیں. ڈاکٹر نے آپ کو کہا آدھا گھنٹہ واکنگ, 1 گھنٹہ, 1-1.5-2 گھنٹے کر لو گے, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب سے بولو گے یہ اسٹیل کی ٹانگیں نہیں ہیں, وہ 2 گھنٹے ہو گئے بہت ہو گیا, ایک حد تک چل سکو گے آپ. ہر چیز ایک حد ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عقل کے سوچنے کی بھی ایک لامحدود, ہر چیز کا جواب عقل کے پاس موجود ہو, یہ ممکن ہے کیا؟ تو بھائی یہ بھی تو انسان کی مادی عقل ہے نا, یہ بھی ایک حد تک سوچے گی, اس سے آگے یہ نہیں سوچے گی. تو یہ کہاں تک سوچے گی, جہاں اس سے بڑی عقل آ جائے گی تو عقل پھر اس سے آگے سوچنا بند, کہ بھائی ہم سے بھی زیادہ ذہین ہے کوئی, تو جو وہ کہہ رہا ہے تو پھر اپنی عقل کو اس کے ماتحت بنا دو. اور یہ ہم دن رات یہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو کوئی بیماری ہوئی, اب آپ کا خیال یہ تھا کہ آپ کی ریسرچ یہ تھی, کہ تحقیق آپ کی یہ تھی, آپ کی عقل یہ کہتی ہے اس بیماری میں یہ والا قہوہ پینا چاہیے, یہ والا جوشاندہ پینا چاہیے, یہ والی اینٹی بائیوٹک کھانی چاہیے. لیکن آپ نے جو میڈیکل سائنس کے بڑے بڑے ڈاکٹر تھے ان سب سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ اس وقت آپ کے لیے کوئی بھی اینٹی بائیوٹک یہ شدید نقصان دہ ہو سکتی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ فوراً کیا کرو گے, ان کی بات کو بلا دلیل مان لو گے. آپ بولو گے بھائی یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, اس پہ دلیل بھی نہیں مانگو گے آپ ان سے. اور ہو سکتا ہے وہ دلیل دیں مگر وہ دلیل آپ کی سمجھ میں نہ آئے, یہ بھی ممکن ہے. ہم صبح شام لیبارٹریوں سے ٹیسٹ کروا رہے ہوتے ہیں نا, کرونا کی علامتیں نہیں ہوتی. مجھے جب کرونا ہوا تھا تو میرے علامتیں نہیں تھیں, میں نے ٹیسٹ کروایا تو کرونا پازیٹیو آیا. میں نے ڈاکٹر سے کہا وہ سونگنے مونگنے کی علامتیں کوئی نظر نہیں آئی. انہوں نے کہا یہ لازمی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جو رپورٹ ہے یہ 100% کیا ہے, یہ درست ہے. تو مان لیا نا, عقل مانے نہ مانے, ہم بھائی وہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے. ساری علامتیں نہیں, کچھ علامتیں ظاہر بھی ہوئی تھیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ ایسا نہ ہو کہ لوگ بولیں کہ یہ ایسی رپورٹ ہی غلط تھی. تو یہ انسان کی فطرت ہے اور بالکل صحیح ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ کسی فیلڈ میں ماہر کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے, اور اسی میں اس کی خیر ہے, ڈال دینا چاہیے. تو جب آپ سے اوپر کی کوئی عقل آئے گی جو آپ سے بھی زیادہ ذہین ہے, تو پھر آپ اپنی عقل کو اس سے آگے لے جانے کی کوشش نہیں کرو گے, اس سے پیچھے پیچھے رہو گے آپ. تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے, یہ تو ہماری عقل کے دائرے میں یہ چیز آتی ہے. میں نے خربوزے کی مثال دی, انسان کی, بھائی یہ سارے کام خود بخود نہیں ہو سکتے. یہاں آپ نے عقل استعمال کرنی ہے. خدا کا وجود عقل استعمال کیے بغیر سمجھ میں نہیں آئے گا. تبھی قرآن جگہ جگہ عقل مندوں کو خطاب کرتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ میں کیا کھوپڑی نہیں تھی؟ انہوں نے کیوں انکار کیا خدا کا؟ انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی میں انکار کیا ہے, کیونکہ یہ جس فیلڈ سے ان کا تعلق تھا نا اس میں اگر خدا کو لے آتے تو پھر اس فیلڈ میں ان کو وہ پذیرائی نہیں ملتی. سمجھ رہے ہو؟
سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ آگے اگر کوئی سائنٹسٹ مانے گا نا خدا ہے تو 10 سوالات اس کے اوپر اور اٹھیں گے. وہ سوال یہ اٹھیں گے وہ ہے تو اس نے کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ تو وہ اس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے, کیونکہ یہ ان باتوں کے جواب تو آسمانی کتابیں دیتی ہیں. تو وہ پھر آسمانی کتابوں کی تحقیق کی طرف آئے گا, پھر وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسپیچز سنے گا, صحیح ہے نا, کہ یہ آسمانی کتابیں ٹھیک ہیں یا نہیں ہے. پھر جب وہ آسمانی کتابوں پہ ریسرچ کر کے آئے گا کہ 4 کتابیں اور ان میں برحق کتاب قرآن ہے, تو وہ پھر کس قرآن کی طرف آئے گا. پھر جب قرآن کی طرف آئے گا تو اس کو اسلام کو ماننا پڑے گا, پھر علماء کو ماننا پڑے گا. تو وہ پورا ایک ہر چیز ایک دوسرے سے کیا ہے, جڑی ہوئی ہے. تو وہ یہاں ہی یہی بحث ہی ختم کرنے کے لیے جڑ سے اس فلسفے کو ختم کر دیتے ہیں کہ یار خدا کو پہلے اپنی لیبارٹری سے نکالو, ٹھیک ہے نا, تاکہ ہم سائنٹسٹ ہیں تو سائنٹسٹ ہی رہے. دنیا ہمیں سائنس کے نام سے یاد رکھے, سائنسدانوں کے نام سے یاد رکھے, مذہب کی چھاپ ہمارے اوپر نہ لگے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.